اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں بہترین اپنے چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ بہت سی بہنوں اور بہت سی میری ایمانی ساتھیوں کے بے حد اصرار پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور اس کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کون سی ایسی وجہ ہے کہ جو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو دینا چاہ رہی تھی، اور ساتھ میں یہ مقصد بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ اس چینل کو بنانے کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا مقصد ہے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ تھوڑی سی باتیں جو کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور میری یہ فرسٹ ویڈیو ہے یوٹیوب پر۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی میرا نام بنت ہوا ہے، اور میں پاکستان پنجاب کے شہر گجرات سے بلانگ کرتی ہوں۔ ایک عام سی انسان ہوں، ایک عام سی شہری ہوں، ایک عام سی اللہ کی بندی ہوں۔ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ نہیں میں کوئی بہت خاص انسان ہوں، لیکن جو چیز مجھے اور آپ کو ملاتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان بہت خاص ہوتا ہے، خاص کر جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے یا چلنے کی کوششیں کرتا ہے، کیونکہ فطرتاً ہم گناہ گار ہیں، فطرتاً ہم گناہ کرتے ہیں، فطرتاً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بہترین انسان کون ہے، بہترین خطا کار کون ہے، کسے کہا گیا ہے؟ جو کہ فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہی کوشش اور یہی محنت ہماری ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان جیسا کہ میں نے بتایا خاص ہوتا ہے، اور اسی روح سے مجھے لگا کہ نہیں میں بھی اسپیشل ہوں، مجھ میں بھی کچھ خاص ہے۔ خاص سے مراد میں نے شکل و صورت کی نہیں بات کی، کوئی اور بات نہیں کی، خاص سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دین جو کہ مجھ تک پہنچایا میرے بہت سے استادوں کے ذریعے، یا جس پہ میں نے وقت لگایا یا ابھی بھی وقت سٹل لگا رہی ہوں یا محنت کر رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی عالمہ فاضلہ کوئی ڈگری اپنے اوپر لینی ہے یا لگانی ہے، نہیں، بلکہ مجھے لوگوں کے لیے خیر کا اور بلائی کا ایک ایسا انسان بننا ہے جو کہ خیر بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو یہی میری کوشش ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ میں اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے آس پاس بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سے لوگ اداس ہیں، بہت اکیلا پن ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تنہا ہیں، پریشان ہیں، ہر وقت کا ایک عجیب سا ڈر ہے، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اپنے آس پاس موجود لوگوں کی نیچر کو یا ان سے موجود واقعات کو محسوس کرنے والی انسان ہوں۔ تو ایسی چیزوں پر جب میں غور و فکر کرتی ہوں تو کافی سارے سوال میرے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں۔ تو یہ ڈپریشن، یہ مایوسی، انسانوں کا دوسرے انسانوں سے بھاگنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا توکل کم ہے، ہمارا توکل نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اس ذات پہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اور اس پہ بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو کہ ذہن میں اٹھتے بھی ہیں، جن کے جوابات میں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی ہوں اور غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس کی بات کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ایک تھوڑا سا ہمیں جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی نیتوں پہ ہمیں فوکسڈ ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے، آہستہ 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 اس میں تبدیلی آتی ہے اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہی باتیں کہ جو کہ مجھے محسوس ہوئیں، اور میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اور سب سے پہلے مجھے خود ہونا ہے، مجھے خود کوشش کرنی ہے۔ جب تک میں خود کوشش نہیں کروں گی تو میرے کسی بھی عمل کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا۔
کیونکہ جب تک علم عمل میں نہیں آتا ہے تب تک وہ خیر کا باعث بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کرنا کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے جو بھی علم انشاءاللہ اس سفر میں ہم سیکھیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق، اور دوسری بات تو یہ ہے عمل عمل عمل. علم کے بغیر عمل ناممکن ہے. غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، اور آہستہ 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 ایک ایک کر کے ہم اپنے اس قدم کو آگے بڑھاتے جائیں گے. اور اللہ کی قسم، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستوں پر چل پڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرش سے عرش پہ لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں کر دیتی ہیں، عزتوں سے نواز دیتی ہیں، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کبھی وہم و گمان میں سوچی بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کی طرف سے وہ ہماری زندگی میں شامل ہو رہی ہوتی ہے. تو بس کرنا کیا ہے کہ ہم نے نیتیں خالص رکھنی ہیں. اور سب سے بڑھ کے اس سفر میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، میرا ضرور ساتھ دیں. اور تمام میرے ان ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو کہ ایک ٹیم بن کے میرے ساتھ چل رہی ہیں. اور ہر کسی کا جس کا بھی اس میں حصہ ہے، یہاں تک کہ یہ آپ تک ویڈیو آنے تک کا جس میں حصہ ہے، ہر کسی کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں اس انسان کے لیے دعا کیجیے گا جو کہ سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر اور حق کی بات کہنے والا بنائے، حق کی اور خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور ایک بعمل مسلمان بنائے. اور سب سے بڑھ کے روز قیامت ہم بھی ان لوگوں کے صف میں شامل ہوں، اس جماعت میں شامل ہوں جو کہ دین حق پر قائم ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سب کو بہت پہلے مجھے اس ویڈیو میں بتانا چاہیے تھی، وہ کیا تھی کہ میں بھی، جیسے میں نے بتایا، ایک مسلمان ہوں. میرا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے کوئی اور نبی نہیں آنا، وہ ہمارے آخری نبی ہیں. اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ کہنا جو ہے میں نے ضروری سمجھا کہ نہیں، اس بات کو بھی جو ہے ضرور منشن کیا جائے. باقی آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس سفر کے ساتھ ساتھ ہم ملتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی. اور دین اسلام کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ٹاپکس ہوں گے جسے ہم زندگی سے ریلیٹڈ ایسے ٹاپک ہوں گے، کیونکہ دین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان پہ بھی بات کیا کریں گے، جیسا کہ بچوں کی تربیت ہے، جیسے کہ گھریلو کافی سارے مسائل ہیں، خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان پہ بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ. اور آپ سب کا جو بھی سوال ہوا کرے گا انشاءاللہ وہ بھی کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب آپ تک پہنچایا جائے انشاءاللہ. اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.